السلام علیکم بچوں، 6ویں جماعت کا سائنس سوالی پرچہ سیمسٹر 2 2025-26 اکیڈمک ایئر 40 مارکس۔ پہلا مین مندرجہ ذیل سوالات یا نامکمل بیانات میں سے ہر ایک کے لیے 4 متبادلات دیے گئے ہیں۔ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے اور مکمل جواب اس کے حروف تہجی کے ساتھ لکھیے۔ پہلا سوال، پانی کے 3 حالتیں کون سی ہیں؟ جواب ہے سی، ٹھوس، مائع، گیس۔ دوسرا سوال، اس نے دیکھا کہ ستیش کی ماں چائے بناتے وقت چائے کی پتیوں کو الگ کرنے کے لیے چھلنی کا استعمال کر رہی تھی۔ ستیش کی ماں کا ایسا کرنے کا مقصد تھا؟ جواب سی، غیر مفید اجزاء کو الگ کرنا۔ تیسرا سوال، تجربہ خانے میں تھرمامیٹر کا استعمال کرتے ہوئے درجہ حرارت کی پیمائش کرنے کا درج ذیل میں سے کون سا طریقہ درست ہے؟ جواب بی، تھرمامیٹر کو عمودی طور پر پکڑیں اور اطراف یا نیچے کو چھوئے بغیر اسے ڈبو دیں۔ چوتھا سوال، بارش میں کمی کی بڑی وجہ ہے؟ جواب بی، جنگلات کی کٹائی۔ دوسرا مین مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک لفظ یا جملے میں دیں۔ پانچواں سوال، عام طور پر تھرمامیٹر تاپماپکا میں کون سا مائع استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب پارا یا الکحل۔ چھٹواں سوال، جانداروں میں نشوونما بیಳವಣಿಗೆ سے کیا مراد ہے؟ جواب نشوونما وقت کے ساتھ ساتھ جسامت، پیچیدگی اور ترقی میں اضافے کا نام ہے۔ ساتواں سوال، رطوبت آرڈریٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوا میں آبی بخارات کی مقدار کو نمی یا رطوبت کہتے ہیں یا فضا میں پانی کے عنصر کو نمی کہا جاتا ہے۔ آٹھواں سوال، چائے بناتے وقت چائے کی پتی کو کس طریقے سے الگ کیا جاتا ہے؟ جواب
छानना या फिल्ट्रेशन। तीसरा मेन, दी गई खाली जगहों को सही जवाबात से पुर करें। 9वां सवाल, सूरज, पानी और जानदारों के तवील मुद्दती अमल से चट्टानों के टूटने डिकम्पोजिशन से बनने वाला ज़रिया मिट्टी है। 10वां सवाल, ज़मीन का वाहिद कुदरती सैयारा चाँद नेचुरल सैटेलाइट है। 11वां सवाल, जानदारों को अपनी नशोनुमा और तरक्की के लिए रगड़ की ज़रूरत होती है। 12वां सवाल, हमारा निज़ाम शमसी कहकशां मिल्की वे दूधिया रास्ता सोलर सिस्टम कहकशां गैलेक्सी का हिस्सा है। चौथा मेन, दर्जझैल सवालात के 2-3 जुमलों में जवाब दें। 13वां सवाल, थर्मामीटर तिपिश पेमा की कितनी किस्में हैं? इनके नाम बताएं। जवाब, थर्मामीटर या हरारत पेमा की 2 किस्में हैं। पहला, तिब्बी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर। दूसरा, लैबोरेटरी थर्मामीटर। 14वां सवाल, तेज़ हवा वाले दिन कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? जवाब, हवा के तेज़ चलने से बखारात बनने की शरह रेट ऑफ एवापरेशन बढ़ जाती है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। पंद्रहवां सवाल, एवापरेशन बखारात बनाने से क्या मुराद है? एक मिसाल दें। जवाब, किसी भी माया लिक्विड का अपने दर्जे हरारत में ज़्यादा तब्दीली लाए बगैर माया हालत से गैसी हालत में तब्दील होना तबखीर या एवापरेशन कहलाता है। मसलन पानी का भाप बनना। 16वां सवाल, काटना क्या है? इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, वसाना विनोइंग एक ऐसा अमल है जिसमें हवा के ज़रिए या हवा के झोंकों की मदद से आमीज़े के भारी अज्जा से हल्के अज्जा को अलग किया जाता है। आम तौर पर किसान इस तरीक़े को अनाज के भारी दानों से भूसे जैसे हल्के कचरे को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 17वां सवाल, जानदारों की 4 खुसूसियात बताएं। जवाब, जानदारों की अहम खुसूसियात में हरकत, नशोनुमा, सांस लेना, ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत, इखराज फासिद मुहर्रकात का जवाब देना, अफ़ज़ाइश नस्ल और मुद्दत हयात शामिल हैं। 18वां सवाल, हम पानी को किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? बताएं। जवाब, हम पानी का इस्तेमाल रोज़ाना पीने, घरेलू इस्तेमाल, ज़राअत, सनअतों और बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक की पैदावार के लिए करते हैं।
19واں سوال، زمین پر پانی کے آلودہ ہونے کے 4 اہم وجوہات درج کریں۔ جواب، پانی کے آلودہ ہونے کی اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ گھریلو استعمال شدہ پانی، نالیوں کا گندا پانی اور فضلے یا کچرے کو ندیوں میں بہانا، صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے پانی کو صاف کیے بغیر پانی کے ذخائر میں شامل کرنا، گاڑیوں اور مویشیوں جانوروں کو دھو کر اس پانی کو ندیوں میں چھوڑنا۔ 20واں سوال، سورج ایک ستارہ ہے اور دوسرے ستارے سورج سے بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے نقطوں کی طرح کیوں نظر آتے ہیں؟ سائنسی وجوہات بتائیں۔ جواب، سورج دیگر ستاروں کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اور دن کے وقت سورج کی شدید چمک اور روشنی کی وجہ سے دوسرے ستارے نظر نہیں آتے، جبکہ رات کے وقت وہ چھوٹے ستاروں یا نقطوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ 21واں سوال، گیہوں کے آٹے میں ملی ہوئی چینی کے دانوں کو کیا الگ کرنا ممکن ہے؟ اگر ہاں تو آپ یہ کیسے وضاحت کریں گے؟ جواب، جی ہاں، چینی اور گیہوں کے آٹے کے آمیزے کو الگ کرنا ممکن ہے۔ یہ کام چھاننے سیونگ کے عمل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چینی اور گیہوں کے آٹے کے آمیزے کو چھلنی سے گزارا جائے تو آٹے کے باریک ذرات چھلنی سے گزر جائیں گے، جبکہ چینی کے بڑے ذرات چھلنی میں ہی باقی رہ جائیں گے۔ 22واں سوال، آپ نے سیکھا ہے کہ مینڈک کے بچے ٹیڈپول کی دم ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بالغ مینڈک بنتا ہے وہ دم غائب ہو جاتی ہے۔ مینڈک کے بچے کے مرحلے میں دم ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، مینڈک کے ٹیڈپول مرحلے میں دم تیرنے کی صلاحیت، یہ ٹیڈپول کو پانی میں مؤثر طریقے سے تیرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے اسے خوراک تلاش کرنے اور شکاریوں سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ توازن اور استحکام، پانی میں حرکت کرتے وقت جسمانی توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ 5واں میں درج ذیل سوالات کے 4 سے 5 جملوں میں جواب دیں۔ تیئیسواں سوال، طبی تھرمامیٹر یا کلینکل تھرمامیٹر اور تجربہ گاہی لیبارٹری تھرمامیٹر کے درمیان 4 فرق لکھیں۔ جواب، طبی تھرمامیٹر اسے خاص طور پر انسانی جسم کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی حد رینج عام طور پر 35 ڈگری سیلسیس سے 42 ڈگری سیلسیس تک ہوتی ہے۔ اس میں ایک باریک موڑ پر یا خم ہو جاتا ہے جسے کنک کہتے ہیں، جو پارے کو فوراً نیچے گرنے سے روکتا ہے۔
24واں سوال، نظام شمسی یا سولار سسٹم کی خوبصورت تصویر بنائیں اور درج ذیل سیاروں کی نشاندہی کر کے ان کے نام لکھیں۔ پہلا، نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ۔ دوسرا، نیلا سیارہ۔ تیسرا، سورج سے سب سے دور سیارہ۔ چوتھا، سرخ سیارہ۔ جواب: تصویر کی خوبصورت بناوٹ کے لیے عطارد، بدھ، زمین، بھومی، نیپچون اور مریخ منگل کی صحیح نشاندہی کرنے اور نام لکھنے پر ہر ایک کے لیے آدھا نمبر دیا جائے گا۔ تیئیسواں سوال، تجربہ گاہ تھرمامیٹر، لیبارٹری تھرمامیٹر۔ اسے پانی اور دیگر اشیاء کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی حد عام طور پر -10 ڈگری سیلسیس سے 110 ڈگری سیلسیس تک ہوتی ہے۔ اس میں ایسا کوئی موڈ یا سکڑاؤ کنسٹرکشن نہیں ہوتا۔